بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین کا معنی یہ کہ آپ کے والد گرامی کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی جانب سے آپ کا شجرہ نسب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ بغداد سے 400 میل دور ایران کے بارڈر پر ایک قصبہ ہے جس کا نام جیلان ہے۔ آپ جیلان میں 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے جیلان ہی میں حاصل کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کی آمد سے قبل ہی مختلف بشارتوں کے ذریعے آپ کی آمد کی اطلاع آپ کے خاندان اور آپ کے والدین کو ہوئی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے آپ کی ولادت کے حوالے سے 5 کرامات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی یہ کہ آپ کے والد گرامی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ان کے ایک عظیم بیٹے جو ولیوں کے بھی سردار ہوں گے ان کی بشارت دی، یعنی امام الاولیاء ہونے کی۔ اور دوسری کرامت آپ کے شانے پر قدم کا نشان موجود تھا۔ اور تیسری یہ کہ جیلان میں جس رات آپ کی ولادت ہوئی اسی رات جیلان میں جتنے بھی لڑکے جہاں جہاں بھی پیدا ہوئے وہ لڑکے پیدا ہوئے، اور وہ سارے اللہ تعالیٰ کے ولی بنے۔ اور چوتھی یہ کہ آپ کی والدہ کو بھی اور آپ کے والد گرامی کو بھی یہ بشارت دے گی کہ آپ کا بیٹا وہ امام الاولیاء ہوگا۔ اور 5ویں کرامت حضرت نے یہ رقم فرمائی کہ آپ رمضان میں دن کے وقت دودھ نوش نہیں کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 2 اشغال ہیں۔ پہلا، آپ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا، علم سکھانا، علم کے ساتھ مشغول اور مصروف رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جس وقت استاد کے پاس پہلی بار آئے تو استاد نے بسم اللہ پڑھائی تو آپ نے کئی پارے قرآن مجید کے سنا دیے۔ گویا آپ نے اپنی ماں سے سن سن کر کے 18 پارے یاد کر لیے تھے۔ یہ تھا اشتغال بالعلم۔ اور دوسری چیز جو آپ کی زندگی کا شوق اور خصوصیت تھی وہ یہ کہ صالحین اور نیک لوگوں کی صحبت آپ کو پسند تھی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے جیلان ہی میں حاصل کی 18 سال کی عمر تک، اور پھر یوں بھی ہوا کہ ایک دن آپ جا رہے تھے کہ ایک بیل کے قریب تھے تو آواز آئی، اور وہ آواز انسانی آواز تھی کہ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہارے لیے امر اور ہی ہے۔ تو آپ نے والدہ کو بتایا تو ان کی والدہ سمجھ گئیں کہ یہ غیبی طور پر اشارہ ہے۔ ماں نے اجازت دے دی، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی اجازت سے بغداد تحصیل علم کے لیے تشریف لائے، اور تقریباً 7 سال وہاں علم حاصل کرتے رہے، اور پھر 25 سال مجاہدوں میں گزارے۔ اور دوران طالب علمی بھی آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حالات تنگ دستی ہوتی تو میں زمین پر لیٹ جاتا اور یہ آیات کا ورد کرتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک ہر تنگی کے بعد دوہری آسانی ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی زیادہ ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی یوں
बसर की कि इल्म के लिए मेहनत की, सालिहीन की सोहबत तलाश की, 25 साल मुजाहिदे किए। 50 साल की उम्र में पहली बार जिस वक़्त मशरकी बगदाद में दर्स देने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए तो सोचने लग गए कि ये तो अरब के फुसहा हैं, बुलागा हैं, मैं तो अजमी हूँ, इनको मैं कैसे वाज करूँ। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने करम फरमाया और 7 मरतबा अपना लुआब दहन अता फरमाया। फिर हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नजरे रहमत फरमाई और 6 मरतबा लुआब अता फरमाया और कहा कि अब वाजो नसीहत करो। फिर सैयदी गौसल आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो वाज करते, लोगों की तकदीरें बदलती और लोग तड़पते और लोग ईमान और इस्लाम का नूर अपने सीने में भरते चले जाते। आप हफ्ते में 3 दिन तक दर्स देते, एक इतवार और दूसरा मंगल। ये 2 दिन आप अपनी खानकाह में दर्स देते और जुम्मा वाला दिन मदरसे के अंदर आप वाजो नसीहत फरमाते। कुरान मजीद के साथ आपकी मोहब्बत का ये आलम था कि 15 साल हर रोज़ एक मरतबा कुरान मजीद की तिलावत करते। इब्न जौज़ी और शेख अबुल अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हज़रत की खिदमत में गए तो आपसे एक आयत की तफसीर दरियाफ्त की। आपने एक तफसीर बयान की। इब्न जौज़ी कहते हैं 10 तफसीरों तक तो हमें आती थी कि ये भी तफसीर हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 40 तफासीर उस आयत की बयान की। इबादत के लिए आप मेहनत करते, कोशिश करते, स्ट्रगल करते और हत्ता के 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से सबक सीखते हुए हमें भी कुरान पढ़ने की, सीखने की और इबादत के लिए मुशक्क़त उठाने की तौफीक अता फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए देखते रहिए नूर वही यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।